رہبر شریعت پیر مستجاب علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آپ نے گلشن عقیدت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، پیشوائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ بعد از حمد و صلاۃ یاران محبت، محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ گو کے میلاد کی محفل میں کرکٹر بھی ہیں، چھوٹے ننے منے بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب حضور کے غلام ہیں۔ اللہ ہر ایک کا آنا جانا قبول و مقبول فرمائے۔ اور یہ جو محفل محبت ہے، ہم نے جب ہوش سنبھالی تھی تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس محفل میں بیٹھنے کا سلیقہ بتایا تھا۔ آج بھی وہ عکس قاری فیاض صاحب میری آنکھوں کے اندر محفوظ ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 21 رمضان شریف کو ہمارے ہاں اجتماعی جو ہے وہ افطار کا انتظام ہوتا تھا، اور جو ظہر کے بعد سے پروگرام شروع ہو جاتا تھا۔ چونکہ ہمارے جو ننیال ہیں وہ نشائی قادری ہیں، تو ختم غوثیہ پڑھا جاتا تھا، اور اس محفل میں آنے کی کسی بچے کو اجازت نہیں تھی ہوتی، لیکن یہ بزرگوں کی نگاہ عنایت تھی کہ ہم اس محفل میں موجود ہوا کرتے تھے۔ تو گھر سے ہی جو ہے ہمیں اماں جی یہ سبق دے کے بیچتی تھی، نہلا دھلا کے تو پہلے ہی آپ نے تیار کروا دینا، خاص طور پہ سر کو ڈھانپ لینا، جالی والی ٹوپی جو ہے مجھے یاد ہے کہ وہ پہن کر، اور یہ حکم ہوتا تھا کہ محفل میں بولنا نہیں، ہلنا نہیں، حرکت نہیں کرنی، بس محفل میں بیٹھ جاؤ۔ تو ہم نے بیٹھنا اور بیٹھے ہی رہنا، اور دیر تک وہ ذکر چلتا رہنا۔ دل کبھی کبھی کرتا تھا کہ اب کیونکہ سمجھ جو نہیں تھی آتی، تو میں نے دادا جی سے ایک دو بار کہا بھی کہ حضور سمجھتے آ نہیں رہی، تو میں نے اجازت دے دو، اب فرما بہ جا، ویلا آئے گا سمجھ آ جائے گی۔ تو خدا کی قسم وہ منظر جو ہیں وہ آنکھوں میں اس طرح محفوظ ہیں، اور ان منظر کو، اسی تصور کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بہت کم ملتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ دین سے دور چلے گئے ہیں۔ دنیا کے رسم و رواج اور دنیا کی خرافات میں ہم لوگ جو ہیں وہ ایسے مست ہوئے کہ آخرت کو بھول بیٹھے۔ اور اب دین کے نام پر بھی ایک فیشن ہے، دیندار جو ہیں وہ بھی فیشن لیبل ہیں، پگڑیاں 2 4 6 رنگوں کی، اس میں بھی مسکارے کی جناب وہ پٹی ایک چل رہی ہوتی ہے، کپڑے رنگ برنگے، جوتے رنگ برنگے، انداز رنگ برنگے، ادب و احترام جو ہے وہ اس سے مطلب اب وہ چیزیں جو اللہ کے حضور اخلاص کے ساتھ پیش کی جاتی تھیں وہ بہت کم ملتی ہیں۔ تو ہم اگر اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سرکار مدینہ کی غلامی کا سلیقہ نہ سکھائیں گے تو محشر کے دہاڑے ہماری اولادیں ہمارے گریبان کو پکڑ لیں گی کہ ابا تیرا تو حق بنتا تھا کہ تو مجھے بتاتا کہ حضور کا ادب کس طرح کرنا ہے۔
حضور کی محفل کا ادب کس طرح کرنا ہے، حضور کی غلامی کا سلیقہ کیا ہے۔ یارو یہ کوئی اوکھا کام نہیں ہے، ان کی نظر سولی ہو جائے نا تو وہ ننھے سے 2 سال کی عمر تھی حضرت امام حسن علیہ السلام کی، سرکار مدینہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، امام حسن کی بات کر رہا ہوں، عمر 2 سال ہے، بشری تقاضوں کے مطابق تو بشر ہے نا، اور عمر 2 سال ہے، سرکار مدینہ پہ وحی اتری، وحی کی کیفیت آ گئی، اور جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو سرکار کریم علیہ السلام نے صحابہ کو اللہ کا وہ پیغام دیا کہ آج اللہ نے یہ حکم نامہ نازل فرمایا ہے، تو یہی حکم جو سرکار نے صحابہ کو سنایا، جو قرآن کی آیات تھی، امام حسن نے بھی سنی اور سن بھی لی، یاد بھی کر لی، اور سرکار کریم سے اجازت لے کے گھر آ گئے اور اماں فاطمہ کو آ کے خوب وہی سنا دی۔ اماں جی نے پوچھا کہ کدھر سے سن کے آئے ہو؟ کہا کہ نانا حضور کے پاس جبرائیل آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ کہا تجھے کیسے یاد ہوا؟ کہا جب رسول اللہ نے بیان کیا تو میرے اندر اتر گیا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ او کیسے چنگے دی صحبت چے تھوڑی دیر بہ جاؤ، او 1000 سال دی نفلی عبادت نالوں چنگا جے۔ کیونکہ یہ فقیر جو ہیں یہ بادشاہی کے گن سکھا دیتے ہیں، یہ ایسی بات بتا دیتے ہیں جو فارمولہ ہوتا ہے، جو خلاصہ ہوتا ہے، انہوں نے اپنی زندگیوں میں تجربے کیے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ حقیقت ہے۔ آج کوئی یہ سمجھے کہ میں 2 سال 4 سال 6 سال 10 سال محفلوں میں آتا جاتا رہا ہوں تو میں بڑا کاریگر ہو گیا ہوں، نہیں، خدا کی قسم بزرگان دین نے 70 سال دین کی خدمت کی ہے، اور پھر یہی تصور تھا کہ ابھی سیکھ رہا ہوں، ابھی منزل نہیں ملی، ابھی منزل دور ہے۔ ہم تو 70 دن نہیں کر سکتے، 70 منٹ نہیں برداشت ہوتے، 70 دن تو بہت دور ہیں۔ 70 سال دین کی خدمت کی، اور جب اللہ کا قرب مل گیا تو پھر اس پہ کلی ڈال لی، اور پھر ڈنکا بجایا کہ لوگوں مجھے رب اس طرح ملا ہے، اگر تم بھی چاہتے ہو تو اس طرح کر لو، اللہ ہو سکتا ہے تمہیں بھی مل جائے۔ حضرت امام مالک کی بات ہے، کسی نے پوچھا حضور کتنی عمر ہے؟ تو فرمانے لگے 2 سال، 2 سال، اور بال مبارک داڑھی کے بھی، ریچھ مبارک بھی سفید، بال مبارک بھی سفید، چہرے پہ بڑھاپے کے اثرات، ہاتھوں پہ ہلکی سی کپکپاہٹ، اور کمر جو ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ تو وہ جب پوچھنے والے نے 2 سال سنا نا تو کہتا ہے حضور کیوں مذاق کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے اللہ والے مذاق نہیں کرتے۔ کہا حضور یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کی عمر بتا رہی ہے کہ آپ بڈھے ٹھہرے ہیں، اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ میری 2 سال عمر ہے۔ کہا 70 سال تو نادانی میں گزر گئے، 2 سال میں اس کا پتہ مل گیا ہے۔ تو جب سے اس کا پتہ ملا تب سے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اصل زندگی تو یہی ہے نا۔ ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ ہم کس نہج پہ جا رہے ہیں؟ ہم کیا حضور کے غلام ہیں یا فقط دعوے دار ہیں؟ تو ہمارے دعوے بھی پھر جھوٹے، ہمارے عمل میں بھی نقص، تو کل کو ہم کیا کسی کو ہم نے منہ نہیں دکھانا؟ ارے مصطفیٰ کریم کی ذات جو ہے قبر میں بھی ملاقات ہے، حشر میں بھی ملاقات ہے، ہر لمحے ہر منزل پہ سرکار مدینہ کی اجازت ہے۔ تو اگر کچھ کیا ہی نہیں ہوگا تو آگے پیش کیا کرے گا؟ اور اگر حضور کی غلامی کی ہوگی، خدا کی قسم مزہ آ جائے گا۔ مزہ جب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں، مزہ جب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ مزہ تو اس بات کا ہے، میں لکھ بار کہوں کہ میں حضور کا غلام ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، میں حضور کا غلام ہوں۔ مزہ اس بات کا ہے کہ حضور ایک بار کہہ دیں کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے، یہی میرا غلام ہے۔ غلامی تو وہ ہوئی جو آقا قبول کر لیں۔ تو غلامی کا طریقہ کیا ہے؟ غلامی کا سلیقہ کیا ہے؟ سرکار کریم کی اطاعت میں آؤ، اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، کرم ہی کرم ہو جائے گا۔
اس کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، یا اللہ ہمیں مصطفیٰ کریم کی غلامی عطا فرما، اے اللہ ہمیں رزق وہ دے جس رزق میں سے ہم حقداروں کے حق ادا کریں، اے اللہ فرصت وہ دے جن لمحات میں ہم تجھے یاد کر سکیں، اے اللہ صحت عطا فرما تاکہ تیری بندگی کر سکیں، اے اللہ جو عنایات تو نے ہم پہ کرنی ہے وہ ایسی فرما کہ جن کی بدولت ہم راہ حق کے مسافر بن جائیں، نہ کہ ایسا مال ملے کہ جو تجھے گمراہ کر دے، نہ کہ ایسی فرصت ملے جو تجھے فحاشی اور عریانی کی طرف لے جائے، نہ کہ ایسا منصب ملے کہ جو تجھے غرور و تکبر دے دے، نہ ایسی منزل کے مسافر بنو، ایسا سوال کرو اس کے حضور کہ تیری منزل ان کے قدمین بن جائیں، تیرا جینا بھی ان کے قدموں میں ہو، تیرا مرنا بھی ان کے قدموں میں ہو، تو پھر زندگی کا سواد آ جائے گا اور دنیا تیرے جینے اور تیرے مرنے پہ رشک کرے گی کہ بھائی اگر زندگی گزار گیا تو یہ حضور کا غلام گزار گیا ہے، اور اس دنیا سے جانے کا بھی اگر مزہ آیا تو حضور کے غلام کا ہی تو آیا ہے۔ ہیران محبت میلاد مصطفیٰ ہے، حضور کی دامن محبت اور حضور کی غلامی سے ہم وابستہ ہوئے تو اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے میلاد بنا لیا، ہم محفل میلاد سجا کے بیٹھے ہیں، لیکن اس محفل میں بھی یہ محفل ہی آپ کو کوئی پیغام دے رہی ہے۔ انسان کا جو اندر ہوتا ہے نا، اندر وہ انسان کو سب کچھ بتاتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ انسان سن کے نظر انداز کر دیتا ہے، ہاں انسان سن کے نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس لیے تو حکم ہے کہ رات کو اٹھا کرو، تنہائی کے اندر مصلی بچھایا کرو، اور 2 نفل پڑھ کے آنکھیں بند کر کے دل کی طرف دھیان کیا کرو، اور اس دل کو اللہ کا ذکر سنایا کرو۔ یہ دل تجھ سے باتیں کرے گا، یہ تجھے بتائے گا کہ تو کہاں ٹھیک تھا اور کہاں غلط تھا، اور پھر انسان کامل وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو دور کر دے، حق کا مسافر بن جائے۔ غلطی شیطان نے بھی کی ہے اور مرتد ہو گیا، اور اللہ کی حکم عدولی جناب آدم سے بھی ہو گئی کہ منع فرمانے کے باوجود وہ دانہ کھا لیا، لیکن شیطان کی غلطی میں اور ان کی حکم عدولی میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ کیا وجہ ہے کہ شیطان قیامت تک گمراہوں میں لکھ دیا گیا، قیامت تک اس کے مقدر میں لعنت لکھ دی گئی، اور حضرت آدم کا جب بھی نام لیا جاتا ہے علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ یہ غلطی نہیں تھی، کیا وہ زیادہ غلطی تھی؟ فرق یہ ہے اس نے غلطی کی اور ڈٹ گیا، غلطی کی اور آگے دلیلیں دی، غلطی سے تائب نہیں ہوا، غلطی کا اعتراف نہیں کیا، لیکن جناب آدم کو جب احساس ہوا کہ یہ مجھ سے حکم عدولی ہو گئی ہے تو پھر آپ شرمسار ہو گئے، اس کی بارگاہ میں جھک گئے۔ روایات میں آتا ہے کئی سال آپ روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، لیکن وہ مالک تھا کہ جواب نہیں تھا دیتا، ریپلائی نہیں تھا آتا۔ مجھے ذرا سوچ کے بتاؤ نا، تم بھی میسج کرتے ہو دوستوں کو، یاروں کو، عزیزوں کو، کزن کو، اگر آپ کسی کو میسج کریں اور وہ آگے سے سن بھی لے، پڑھ بھی لے، لیکن آپ کو جواب نہ دے تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں، کیا احساسات آتے ہیں کہ یار اتنی دیر ہو گئی اس نے جواب نہیں دیا، پھر نیچے سوالیہ نشان ڈالتے ہو کہ میں نے تمہیں یہ بات کہی ہے، تو جواب کیوں نہیں دے رہا؟ جناب آدم کو پتا تھا میرا رب میرا کلام سن رہا ہے، میری دعا سن رہا ہے، لیکن وہ مجھ سے ناراض ہے، مجھے جواب نہیں دے رہا، تو آپ گرے آزاری میں رہتے تھے۔ ایک دن جب پھر کرم ہونا ہوتا ہے نا، پھر وہ خود ہی خیال ڈال دیتا ہے
ندا اٹھی کہ اے آدم جنت کے نقشے سے تو واقف ہے، حوروں کی پلکوں سے تو واقف ہے، فرشتوں کے سینوں کو تو نے دیکھا ہے، جنت کے پردوں کے کناروں پر جو کلام لکھا ہے وہ تو نے جانا ہے، جنت کے دروازوں پہ جس کے نام لکھے ہیں وہ تو نے پڑھے ہیں، تو میں جانتا تو نہیں ہوں وہ کون ہے، لیکن وہ بڑا ہی پیارا ہوگا جس کا جگہ جگہ اللہ نے نام لکھا ہوا ہے۔ تو پھر دعا کی، باری تعالیٰ الہ دعا کرتا ہوں اس کے وسیلے سے کہ جس کا نام تو نے جنت کے ہر گوشے گوشے میں لکھ ڈالا ہے۔ ارے ہم کسی سے محبت کریں، ہم بازوؤں پہ نام لکھواتے ہیں، کتابوں پہ نام لکھتے ہیں اور جگہ جگہ پہ، اور یہ وہ محبت ہے جو جس کی کیا مثال دی جائے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ شرم کے لفظوں میں اگر بات کی جائے تو وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ کون سے پاکیزہ الفاظ میں ڈھونڈ کے لاؤں اس محبت کے لیے۔ لوگ مجاز اور حقیقت کی بات کرتے ہیں، وہ مجازی محبت اور چیز ہے، وہ یہ محبت نہیں ہے یہ دنیا داروں والی، وہ یہ محبت کے اندر تو کسی قسم کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، کوئی طلب ہی نہیں ہے۔ محبت تو ایک روح کا رشتہ ہے، پاکیزہ رشتہ ہے، ایک روح کی لگن ہے۔ ہم نے تو یہ محبت ڈراموں میں دیکھی، فلموں میں دیکھی، یہ جھوٹی محبت ہے۔ حقیقی محبت دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن کھول کے پڑھ، تجھے پتہ لگے محبت کیا ہے۔ محبت یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو پاک کر دیا مصطفیٰ کریم کے نام کی برکت سے۔ اب جناب آدم نے دعا کی، اے اللہ وہ بڑا معزز ہے تیری بارگاہ میں جس کا تو نے ہر کونے اور ہر گوشے پہ نام لکھا ہے۔ اے اللہ میں آدم ہوں، مجھے تو نے انسان بنایا ہے، مجھے تو نے بشر بنایا ہے، اور پھر تو نے یہ بھی کہا ہے کہ خطاؤں کا پتلا ہے۔ مالک خطا تو ہو ہی گئی ہے، لیکن میں اس محمد رسول اللہ کے واسطے دعا کرتا ہوں کہ میری خطا کو درگزر کر دے۔ تو کہتے ہیں مل کے جواب دو، مل کے مل کے اب ادھر سرکار کریم کا نام لینے کی دیر تھی، ابھی حضور کا نام لبوں پہ آیا ہی ہے، اللہ نے کرم فرما دیا، آسمان سے بادل چھٹ گئے، رحمت کی بارش برسنے لگی، نور و علا نور ہو گیا، کرم ہی کرم ہو گیا۔ باری تعالیٰ اتنی مہربانی کیا وجہ ہے کہ نہ جو میرے محبوب دلے آئی۔ ارے تیرے نبی کا نام حضرت آدم لیں تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، تو اللہ نے ہمیں تو امت مسلمہ میں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں حضور کے غلاموں میں پیدا کیا ہے، اللہ کریم نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم سرکار کریم کے نام لیوا ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ میں ایک بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں، توجہ بھائی، فراز علی کی پیچھے جناب اگے ویکھو، سبحان اللہ کو فرنٹ سیٹ تے بے کے دائیں بائیں نہیں ویکھی دا۔ مجھے یہ بتاؤ، میں یہ بات بڑے وثوق سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جس طرح اپنے محبوب کو بے مثل اور بے مثال بنایا اور سب سے زیادہ عظمت اپنے محبوب کو عطا فرمائی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، یہ وجہ تحلیق کائنات ہیں۔ اچھا نبی اتنا سونا ہے، نبی اتنا پیارا ہے، تو کیا اللہ نے امت کوئی عام دینی تھی؟ امت بھی بڑی پیاری عطا فرمائی ہے۔ تم خدا کی قسم چنندہ لوگو، اس کی بارگاہ میں پسندیدہ لوگو، بڑے بڑے انبیاء و مرسلین نے دعائیں مانگی ہیں کہ یا اللہ ہمیں سرکار مدینہ علیہ السلام حضور کی غلامی میں جگہ دے، حضور کی امت میں جگہ دے، حضور کی رفاقت عطا فرما، حضور کی صحبت اور سنگت عطا فرما، اس نسبت ہمیں کو یہ اعزاز عطا فرما کہ ہمارا دامن سرکار مدینہ کے ساتھ جڑا ہو۔ لیکن کسی کو یہ مقام ملا، ارے وہ تو بزرگان دین تھے، وہ تو
برگزیدہ تھے، وہ تو چنندہ تھے، وہ تو انبیاء تھے، وہ تو مرسلین تھے، تو تم نے تو دعا بھی نہیں مانگی، تم نے تو دعا بھی نہیں مانگی، تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جتنا پیارا محبوب تھا اللہ نے امت بھی پیاری بنائی اور امت کو چن لیا کہ تم لوگ میرے نبی کی غلامی میں آؤ گے، اور امت میں پھر وہ لوگ جو حقیقی معنوں میں مصطفیٰ کریم کے پیروکار ہو گئے، جن کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھوڑنا چلنا پھرنا ہر شے زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ سرکار کریم کی غلامی سے جڑا ہوا۔ میں یہ واقعہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں، اسی ضمن میں آ گیا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح محفل سجی تھی، محفل برخاست ہوئی تو ایک مرید نے آپ کو خربوزہ پیش کیا کہ جناب کھا لیجئے، پسند فرمائے، تو حضور سیدنا غوث اعظم نے کھانے سے انکار فرما دیا۔ وہ سمجھے کہ شاید آپ ناراض ہیں یا آپ نے پسند نہیں کیا یا جو آپ کو پسند ہے وہ منگوا لیتے ہیں۔ تو ایک مرید نے عرض کی حضور اگر آپ کو یہ نہیں پسند تو کچھ اور منگوا لیتے ہیں، یا اگر کوئی اور بات ہے تو حضور بتائیں، ہم حاضر ہیں، کیونکہ میزبانوں کا خیال ہوتا ہے کہ مہمان کی جتنی آہو بھگت ہو جائے اتنی اچھی ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں سنگیو، بات یہ نہیں کہ میں تم سے ناراض ہوں یا یہ مجھے پسند نہیں، اللہ کی تمام نعمتیں مجھے پسند ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے تحفے ہیں اور سرکار کریم کے صدقے سے ملے ہیں۔ خربوزہ میں اس لیے نہیں کھانا چاہتا کہ میرے علم میں نہیں کہ حضور نے توڑ کے کھایا ہے کہ کاٹ کے کھایا ہے۔ سبحان اللہ، تو بڑی ٹلی آکھی تو انہوں سمجھ نہیں آئی، میں تو انہوں گل سمجھانا، میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خربوزہ کیوں نہیں کھایا؟ ہم تو سارا کچھ کھا جاتے ہیں، ہمیں تو ڈاکٹر چینی منع کرے تو ہم پھر روکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی شے سے رکنے والے نہیں، حرام چیزیں بھی کھا جاتے ہیں، اللہ نے جو منع کیا ہے وہ کھا جاتے ہیں، ڈاکٹر جو منع کرے اس سے بعد رہتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، تم زیادہ توکل کس پہ کر رہے ہو؟ اللہ سے نہیں ڈرتے، تھانے کا وہ SHO آ جائے تو اس سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ سوچو تو صحیح، تم زیادہ کس سے خوف زدہ ہو؟ کیا وہ تیرا مالک ہے؟ کیا اس کے قبضے میں تیری جان ہے؟ یہ میں نے صرف اشارہ دینا تھا آپ کو کہ ہماری زندگی کے ایسے بہت سے پہلو ہیں جن پہلوؤں میں خوف چھپا ہے، ڈر چھپا ہے، لیکن وہ اللہ کی ذات سے وابستہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے سورہ رحمان میں جو مجھ سے ڈر جائے اسے ایک جنت نہیں دوں گا، اسے 2 جنتیں دوں گا۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ جھوٹ بولنے سے پہلے ڈر جائے کہ یار میں جھوٹ بولوں گا، یہ خوف نہیں ہے۔ ہاں یہ بات بھی بڑے واضح کرتا چلا ہوں، صوفیاء نے اس پہ بڑی بحث کی ہے۔ یہ خوف نہیں ہے کہ اللہ جہنم میں ڈال دے گا، جہنم تمہارے لیے نہیں اس نے بنائی، جہنم تو کسی اور کے لیے ہے۔ مصطفیٰ کریم نے کہا تھا کہ اے اللہ یہ جہنم کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا محبوبہ پریشان نہ ہو، یہ تیرے غلامہ واسطے نہیں ہے، تیرے دشمنہ واسطے ہے۔ تو یہ خوف نہیں رکھنا کہ اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا، نہیں، خوف یہ ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر جینا بھی بیکار ہے اور مرنا بھی بیکار ہے۔ اس لیے اس کی ناراضگی سے ڈرا کرو کہ کہیں میرے جھوٹ کی وجہ سے وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے شر کی وجہ سے وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری بد اخلاقی کی وجہ سے وہ خفا نہ ہو جائے، کہیں میرے کوئی ایسے برے عمل کی وجہ سے جو اس نے منع کیا ہے اس وجہ سے وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا جینا بھی بیکار ہو جائے گا، میرا مرنا بھی بیکار ہو جائے گا۔ جہنم تو جہنم ہے، وہ اللہ نے اپنے دشمنوں کے لیے بنائی ہے، پیاروں کے لیے نہیں۔ لیکن بات سنو، پیارے ناراض ہوتے ہیں، چھوڑ کے نہیں جاتے، اس لیے اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خربوزہ اس لیے نہیں تھا کھایا کہ میرا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی غلامی اور سنت کے خلاف نہ ہو، میرا خربوزہ کھانا بھی ایسا ہو جیسے حضور نے کھایا ہے۔ ارے یہ تو غوث اعظم ہیں جن کے نام کی آج بھی 11ویں پکتی ہیں،
جن کے آج بھی نام لیوا ہیں، جن کا آج بھی ذکر کیا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے خربوزہ بھی حضور کی شریعت کے خلاف نہیں کھایا، حضور کی سنت کے خلاف نہیں کھایا۔ اور ہماری زندگی میں کتنے ایسے عمل ہیں جو ہم سرکار مدینہ کی سنت کے خلاف کرتے ہیں، حضور کی شریعت کے خلاف کرتے ہیں، حضور کے مزاج کے خلاف کرتے ہیں، تو کیا ہم ان اعمال پہ جواب دہ نہیں ہوں گے؟ ہر کوئی اپنی اپنی بات کا جواب دے گا، ہر کسی نے اپنے اپنے حساب کو خود دینا ہے، نہ تیرا حساب میں نے دینا ہے، نہ میرا حساب تو نے دینا ہے۔ اس لیے حضرت عمر کی طرح اپنا احتساب خود کیا کرو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، جو اپنا حساب خود کرے گا اللہ اس کا حساب نہیں لے گا۔ ہاں اس لیے نہیں لے گا، اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں اس کا حساب نہیں لینا۔ باری تعالیٰ کیوں؟ حکم ربانی ہوگا کہ یہ اپنا حساب خود ہی کر لیا کرتا تھا۔ اور سنو، بات ختم کر رہے ہیں، آج کی رات سونے سے پہلے نا بستر پر لیٹ کر حساب کرنا میں صبح کتنے بجے اٹھا تھا، اٹھ کر میں نے کیا کیا تھا، پھر گھر سے میں کتنے بجے نکلا اور میں نے کیا کیا۔ کتنے ایسے عمل ہیں جو نیکیوں میں گزرے اور کتنے ایسے عمل ہیں جو گناہ بنے۔ تو صبح سے لے کے شام تک جب تو حساب لگائے گا نا تو تجھے ایک نتیجہ ملے گا کہ اتنی نیکیاں کی ہیں اور اتنے گناہ کیے ہیں، تو تجھے اندازہ اسی بات سے ہو جائے گا کہ ایک دن کی نیکیاں اتنی کم ہیں اور گناہ اتنے زیادہ ہیں، تو عمر کے ایک سال کی نیکیاں کتنی ہوں گی اور گناہ کتنے ہوں گے۔ ایک تو تجھے اندازہ ہو جائے گا کہ تو کتنا نیک ہے اور کتنا اچھا ہے اور کتنا برا ہے، اور دوسرا جب تو اپنا حساب کرنے لگے گا تو اللہ پھر تیرا حساب نہیں کرے گا، تجھ پہ کرم فرما دے گا۔ اللہ کریم آپ کی اور میری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اہل خانہ نے بڑی عقیدت محبت کے ساتھ، الفت، پیار، خلوص اور اخلاص کے ساتھ اس بزم کو سجایا۔ اللہ ان کو اجر کثیر، اجر عظیم عطا فرمائے۔ احباب جو دور و نزدیک سے آئے ہیں، اللہ قدم بقدم اجر کثیر عطا فرمائے، ہر ایک کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد بیعداد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ یا حبیبی سیدی للہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشغالنا، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا حساب المیزان۔ مالک قدوس محفل میلاد سجایا گیا، احباب کا آنا جانا، مل بیٹھنا، ذکر خیر کرنا اور سننا قبول و مقبول فرما۔ ہر شے کا ثواب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے آج تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہر ایک کی مغفرت و بخشش فرما۔ بالخصوص اہل خانہ کے جتنے فوت شدگان ہیں، ہر ایک کی مغفرت و بخشش فرما۔ میرے بھائی نے دعا کے لیے کہا، اپنی ہمشیرہ کی مغفرت کے لیے، اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جئیں تو حضور کی غلامی میں جئیں، مریں تو حضور کی غلامی میں مریں، مرتے دم ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان کی سلامتی کے ساتھ نگہبانی نصیب فرما، فضل و عنایت فرما، کرم فرما۔ اے اللہ محفل میلاد میں آئے ہیں، خالی جھولیاں آئے ہیں، لیکن جب یہاں سے لوٹ کر جائیں تو تیری عنایات سے مالا مال ہو کے جائیں۔ اے اللہ کرم فرما دے، فضل اور عنایت فرما دے۔ اہل خانہ نے خاص دعا کے لیے کہا ہے، گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے، اے اللہ اپنے حبیب پاک کا صدقہ ان کے نئے گھر کی تعمیرات کے سلسلے میں آسانیاں فرما۔ اے اللہ جہاں تو نے اتنا کرم فرمایا، اتنے اسباب فرمائے، اے اللہ مزید مہربانی اور مزید عنایت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام سوال، ہماری تمام دعائیں تیرے دربار سے وابستہ ہیں، بطفیل آقا کریم علیہ السلام ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، کرم فرما، مہربانی اور نگہبانی فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔